یہ بتائیں کہ 9 اپریل کو شیخ صاحب کہاں تھے آپ؟ حالات کیسے تھے؟ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ ہم سب جو کچھ دیکھتے رہے، آپ کیا کچھ دیکھتے رہے ریڈ زون میں جو صورتحال تھی؟ دیکھیں، میں نے تو 3 بجے مجھے رانا ثناء اللہ نے چیلنج کیا تھا، میں تو 2:45 بجے پہنچ گیا تھا۔ جو کچھ ریڈ زون میں ہوا وہ افسوسناک ہے، وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور جو کچھ ایک رات کے فیصلے میں ہوا، کبھی ایسا نہیں سنا کہ ایک رات میں حکومت گئی اور 23 روپے ڈالر گیا اور 30 روپے کی 2 ٹیکے لگائے ہیں پیٹرول کے۔ ابھی آج لگنا تھا ٹیکہ لیکن رک گیا ہے، اور وہ مذاق کر رہا ہے ساری دنیا سے۔ مذاق میں اس نے کہا تھا کہ بھی 25 روپے شام کو بڑھیں گے، یعنی قوم سے مذاق ہو رہا ہے۔ کیا دنیا میں مسائل کا حل یہی ہے، معاشی مسائل کا، کہ آپ مہنگائی کر دیں؟ کیا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ 45% گیس بڑھا دیں، آپ 9 روپے فی بجلی کی یونٹ بڑھا دیں، دال 100 روپے اور گھی جو ہے وہ 213 روپے مہنگا کر دیں؟ اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے معیشت کے؟ آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ ٹوٹلی فیلئر ہے آپ کا، اور آپ تماشے لگا رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک ووٹ کی اکثریت سے آپ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس ملک میں مسلط ہیں، آپ نے جانا ہے، اور کہتے ہیں آپ گرینڈ لائنز بلانا چاہتے ہیں۔ میں شیخ صاحب اس پہ تو بات کروں گا نا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جون میں بجٹ کے بعد چلے جائیں گے۔ پہلے مجھے دو واقعات بتا دیں، ایک 9 اپریل کو کیا ہوا آپ کی زبانی، اور لانگ مارچ والے دن کیا ہوا۔ یہ دو واقعات پہلے ذرا مجھے بتا دیں، آپ ٹکڑوں میں بتاتے رہیں ذرا۔ 9 اپریل تو آپ اتنے پروگرام کر چکے ہیں، وہ کون تھا جتنا پاپولر ایئر بائی ہوا ہے اس پہ، مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ ہٹ ہوئے ہیں ساری دنیا میں۔ اور لانگ مارچ کل 2 بجے پھر میٹنگ ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اے آر وائی جو اس وقت ترجمانی کر رہا ہے ساری قوم کی، پہلے ٹاپ ٹرینڈ نہیں تھا، اور لوگ ٹرینڈ آپ کو دیکھ کر نہیں بناتے تھے، آپ سارے چینل ٹرینڈ آپ کو دیکھ کر بنا رہے ہیں اے آر وائی کو، کہ مسائل زیادہ لوگ ہیں، چیخ رہے ہیں، مر رہے ہیں، برا حال ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور ایسے عالم میں جو کچھ آپ ابھی 63A کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ سے آنا ہے، آج راول پنڈی میں 2 اہم اجلاس ہیں، آج بھی ہے کل بھی ہے، قوم کے حق میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور قوم کو اس کی جزا کیا ملتی ہے، سزا کیا ملتی ہے، وہ مزاحمت کے بعد جنہوں نے مفاہمت کی ان کے نصیب میں کیا ہے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ جون میں نے کہا 30 جون آپ 10-15 دن کا مجھے دے دیں، میں کوئی پیر فقیر نہیں، تعویذ کا کام نہیں کرتا، میں 45 دن میں فیصلے ہوتے دیکھ رہا ہوں ہر صورت میں۔ اوکے، 45 ڈیز آج سے 2 دن امپورٹنٹ ہیں آپ کہہ رہے ہیں، جس میں اجلاس ہونے ہیں، فیصلہ ہونا ہے کہ آپ لوگوں کے نصیب میں کیا آنا ہے، ہو رہے ہیں نصیب میں کیا ہونا ہے۔ دیکھیں دیکھیں اس وقت پنڈی میں، جی دیکھیں آف کورس نصیب کے بغیر تو قدرت کے فیصلے ہیں نا، قدرت پہ تو انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ نصیب کے فیصلے جو ہے نا وہ نہیں بدلے جا سکتے، ورنہ وہ لندن والے جو بیمار ہو کے گئے تھے ابھی تک لندن میں ہی بیمار ہیں، اور ابھی تک ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، لیکن ان کا ابھی تک لینڈنگ نہیں ہوئی ان کی۔ اور جو کچھ بیت رہی ہے لوگوں کے ساتھ، میرا خیال ہے ایئر وائی سے زیادہ کوئی نہیں بتا رہا کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ سر انتظار کس چیز کا ہے؟ آئی ایم ایف کی ڈیل کا ہے یا پھر کسی اور بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیل تو جن شرائط پر انہوں نے کرنی ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، انتظار ہمیں کسی چیز کا نہیں۔ عمران خان الیکشن کی ڈیٹ چاہتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے، اس کی پارٹی جدوجہد کر رہی ہے، ہم چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں کب اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے، کب مدد کرتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب 3.5 سال کیا ہوا؟ کیونکہ ایک دوسری جانب سے یہ شکوہ بھی سامنے آتا ہے کہ خان صاحب بات نہیں سنتے تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، آپ نے کیا دیکھا؟ میرے ساتھ تو وہ بہت اچھے تھے جی، باقی پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، خان کے ساتھ ہوں، میری تو بات سنی، کم از کم میں نے سنائی، اگر انہوں نے اس پہ عمل کیا نہ کیا، اور خان کو کم از کم میں نے یہ رپورٹ آئی بی کی پہنچائی 4 مہینے پہلے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ آخری دنوں تک یہ پر اعتماد تھے کہ نہیں ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس،
اور جب میں نے اپنی جگہ گھر چھوڑا انہوں نے کہا تو نے گھر چھوڑ دیا. میں نے کہا جی مجھے ایم کیو ایم کے اپنے ذرائع نے بتایا کہ وہ ہمارا ویسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ان دی اینڈ وہ ہمیں چھوڑ جائیں گے. اور ان 2 ووٹوں کا تو نہیں مجھے پتا تھا, سالک صاحب کا اور میرے دوست ہیں چیمہ صاحب, کہ یہ بھی چلے جائیں گے, کیونکہ میں تو یہ سوچ نہیں رکھتا تھا. تو اس کو دھچکا لگا, اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی, اس لیے اس نے کافی ہارڈ لائن لی. اس کے خیال میں جو اعتماد اس کا تھا اس اعتماد کو عزت نہیں دی گئی اور اس اعتماد کا پاس نہیں کیا گیا, اس لیے سب کچھ آج جو آپ نے کہا تھا ملتان جلسے میں کہا تھا کہ ابھی بھی اگر میں چاہوں تو انہی اسمبلیوں سے دوبارہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوا سکتا ہوں. وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ تھوڑی سی لمبی تاریخ ہے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ میاں والی میں عمران خان صاحب ڈیٹ دے دیں گے. بات چیت چل رہی تھی, پرویز خٹک صاحب مین مذاکرات کے, ان کی دونوں طرف ایک رسپیکٹ ہے, آرمی میں بھی ان کی رسپیکٹ تھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی ان کو اپروول حاصل تھی. پھر ایسے حالات بنے کہ وہ میاں والی نہیں ہوا. میں فیصل آباد میاں والی اس لیے گیا, پھر مجھے فیصل آباد جانا پڑا اس عمر میں کہ فیصل آباد جلسے میں ہونے جا رہا ہے. پھر فیصل آباد بھی نہیں ہوا, کہا گیا کہ تھوڑا اور انتظار کریں. پھر ملتان کا جلسہ طے تھا, بائی روڈ گیا, جہاز شاز تو جا نہیں رہے آج کل, آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں ٹرانسپورٹ کے. سو اس گرمی میں مجھے پوری امید تھی, میری طبیعت بھی وہاں خراب ہوئی اور مجھے یقین تھا کہ یہ ڈیٹ ملتان میں اناؤنس ہو جائے گی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور نہیں ہو سکا ایسا. پھر خان صاحب نے 22 تاریخ کو یا 22 کو ہی میرا خیال ہے پشاور اجلاس بلایا. اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ تاریخ 28 29 لے جائیں. محمود صاحب 1-2 دفعہ ان کے پاس آئے, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑیں. شاہ صاحب نے بھی کوشش کی. مجھے تو اندر کی ڈیٹوں کا محمود صاحب کون, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب؟ لیکن میرا وزیر اعلیٰ محمود خان وہ بھی آئے کہ ڈیٹ آگے پیچھے کر لیں, وہ بھی آئے 2 دفعہ کہ بھئی بات کی جائے اور یہ اور وہ. لیکن ان دی اینڈ خان صاحب نے کہا کہ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا چاہتا, 25 تاریخ کو یہ مسئلہ ہوگا اور ووٹیں ہیں جی 1 یا 2. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جو ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے, اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کا سٹینڈ بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.